ہم انسانوں کی اکثریت شاید سو رہی ہے یا پھر مردہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال تو ایک طرف، ہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں۔ ہم اتنی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، اتنی محنت میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کی مادی ضروریات اور روح کی روحانی ضروریات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بس ہم دولت ہے کہ اس کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ دولت ہی کسی کی اچھائی اور بڑائی کا معیار بن گیا ہے۔ جو دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت گاہوں میں بھی جو زیادہ چندہ دیتا ہے اس کو زیادہ تعظیم ملتی ہے، اس کو آگے بٹھایا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری میں ہم بہت زیادہ گرفتار ہو گئے ہیں، دولت جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ہمارے حصے میں آتا کیا ہے؟ اگر میں نے 1000 گز یا کئی ایکڑ پر محیط اپنا گھر بنا لیا، ایک فارم ہاؤس بنا لیا، تو اس میں سے کتنی جگہ میں رہتا ہوں؟ میرے لیے تو جگہ صرف وہ ایک بیڈ ہے جس پر میں لیٹوں گا اور میں آرام کروں گا، یا وہ ایک کرسی ہے جس پر میں بیٹھ جاؤں گا، یا ٹیبل کا وہ ایک حصہ ہے جس پر میں کھانا رکھ کر کھا لوں گا۔ یہی کچھ ہے نا میرے حصے میں، اور کیا ہے؟ تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے عالیشان گھر بنائے، کروڑوں اربوں ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں تھے، ان کو جانا پڑ گیا۔ اور بہت سی صورتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ زندہ ہیں لیکن زندگی کی لذت حاصل نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، بیمار ایسے ہو گئے کہ ان کو مخصوص سی ایک غذا کھانی پڑتی ہے جو عام حالات میں انسان قطعاً نہ کھائے۔ تو کیا فائدہ ایسی دولت کو جمع کرنے کا، اس طمع کا کیا فائدہ کہ جب وہ ہمارے کام ہی نہ آئے، بیکار ہو جائے، ہم اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ اچھا، پھر اتنی محنت کی کہ اپنی صحت ساری گنوا دی، اور جب بڑی عمر کو پہنچے تو بیمار ہونے لگے، اور پھر اسی دولت کو اپنی صحت پہ لٹانے لگے کہ کسی طرح سے بیماری دور ہو جائے، اور پھر بیماری ہے کہ جاتی نہیں۔ جو دولت ہم نے ایک مقصد کے لیے حاصل کی تھی، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا۔ یعنی بظاہر تو ایسا ہو گیا کہ ہمارا نام ہو گیا، بڑا دولت مند ہے، بڑا امیر ہے، لیکن ہم اس کے سے اپنی آسائش حاصل نہیں کر سکے۔ یاد رکھیے، ہمارا اندر، یعنی انسان کے اندر ایک غیر مرئی چیز ہے، روح ہے، جو مادی چیزوں سے سیراب نہیں ہوتی۔ ہمارا جسم مادی چیزوں سے سیراب ہوتا ہے، لیکن ہماری روح مادی چیزوں سے سیراب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جو مادی چیز ہم نے اکٹھی کی ہے، دولت اکٹھی کی ہے، اس کو اگر ہم لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کریں، ایسی جگہ ایسے لوگوں کے دیں جن سے ہمیں ریٹرن کی کوئی امید نہ ہو، کہ ہم کسی کی بیماری دور کرنے کے لیے استعمال کریں، کسی تعلیم کے لیے استعمال کریں، کسی کے شادی بیاہ کے اور دکھ درد دور کرنے کے لیے استعمال کریں، تو یہ دولت ہماری روح کو فائدہ پہنچائے گی۔ دراصل یہی پیسہ جو خرچ کیا جائے گا کسی کی مشکلات کو حل کرنے میں، آسان کرنے میں، یہی انسان کی بچت ہے، یہی انسان کو اس دنیا میں فائدہ دے گا، ورنہ باقی تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ انسان دیکھتا بھی ہے کہ وہ اس کے عزیز اقربا میں، دولت مندوں میں، بڑے بڑے بادشاہوں میں، ابھی وہ جو برطانیہ کی کوئین ہے وہ انتقال کر گئیں، سارا محل اور سب دولت اور ہر چیز یہیں چھوڑ گئیں۔ کیا گیا ساتھ؟ ایک تابوت میں بند زمین کے اندر۔ تو ہمارا بھی سب کا یہی انجام ہے۔ تو کیا فائدہ اس دولت کو اکٹھے کرنے کا؟ بہتر یہ ہے کہ انسان اتنی جد و جہد کرے کہ اس کی زندگی آسودہ ہو جائے، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اتنا تو وہ لازمی کرے۔ اور اگر اس کی ضروریات سے زیادہ اس کے پاس آ جائے تو وہ دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کرے۔